چلے اس طرح کریں 9-10 محرم کا روزہ ہی رکھ لیں کہ میں ان کی یاد میں اس عبادت میں مشغول ہو گیا ہوں، کچھ تو کریں، اور یہ بڑی برکت والا روزہ ہے۔ دوسری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ ہمیں نبی پاک کی اولاد کا پیار سکھایا ہی صحابہ نے ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ سکھایا ہی، جتنی ان کی فضیلت کی روایتیں ہیں روایت ہی صحابہ نے کی، بتائیں ہی صحابہ نے، یہ محبتیں آئی ہی ادھر سے۔ ہمیں حضرت عمر نے تو سکھایا ہے حسنین کا اکرام کیسے کرنا ہے، حضرت ابو ہریرہ نے تو سکھایا ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے۔ کچھ لوگ بڑا مکروہ دھندا کرتے ہیں، وہ اپنی تقریر چمکانے کے لیے مشاجرات بیان کرتے ہیں۔ میں آج بتاؤں گا حضور کے صحابہ کی شان کیا ہو۔ بھئی آپ کیا بتائیں گے، وہ تو اللہ نے بتا دی ہے قرآن میں، وہ تو احادیث میں آ گئی۔ میں بتاؤں گا اہل بیت کی عظمت کیا ہو، بھئی آپ کو یہ نوکھی چیز بتائیں گے؟ وہ تو سارا کچھ قرآن مجید نے بیان کر دیا، احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آپ ایک راوی ہیں، آپ روایت کریں، آپ بیان کریں پڑھ کے، آپ انتشار کا باعث نہ بنے، عقیدتوں کے فروغ کا باعث بنے، محبتوں کے فروغ کا باعث بنے۔ یہ سارا کچھ سکھایا ہی صحابہ نے۔ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ صحابہ حضور کی اولاد کا اکرام کرنا؟ یہ صحابہ نے ہی بیان کیا، صحابہ سے ہی ہمیں ملا ہے، یہ صحابہ کی ہی طرز زندگی سے ہم نے سیکھا ہے۔ توجہ کیجئے گا بات پر۔ کوئی کام پڑ گیا حضرت امام حسن کو حضرت عمر فاروق سے، امیر المومنین تھے جناب عمر، تو آپ تشریف لے گئے ملاقات کے لیے حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں۔ جب پہنچے تو دروازے کے باہر آپ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے تھے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم کے صاحبزادے سے کہنے لگے آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ والد صاحب کے پاس کچھ مہمان آئے ہیں، تو کوئی میٹنگ چل رہی ہے، کچھ گورنر حضرات بیٹھے، تو مجھے انہوں نے کہا تم ذرا باہر کھڑے ہو، کوئی بات کر رہے ہیں وہ، تو میں آ گیا ہوں۔ تو امام حسن فرمانے لگے ٹھیک ہے، میں بھی ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، مجھے کوئی کام تھا۔ تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے نہیں آپ چلے جائیں، آپ تو حضور کے شہزادے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ مصروف ہیں، انہوں نے کہا بھی، لیکن امام حسن واپس تشریف لے گئے۔ جب جناب عمر فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتایا کہ امام حسن آئے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے روکا کیوں نہیں، مجھے بلایا کیوں؟ عرض کی حضور میں نے ان سے کہا تھا، عرض کیا تھا، پر وہ چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم نہ گھر گئے نہ مسجد گئے، سیدھے امام حسن کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، سیدنا امام حسن تشریف لائے۔ شہزادے آپ آئے تھے تو ملے بغیر آ گئے؟ کہا آپ مصروف تھے، میں نے کہا مسجد میں مل لوں گا۔ تو جناب عمر جذباتی ہو گئے، کہا آپ کو ملنا چاہیے، حضور آپ کے شہزادے بھی باہر کھڑے تھے۔ فرمایا میرا اور آپ میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام ختیجہ ہے؟ کیا اس کے نانا کا نام محمد عربی ہے؟ ہمیں سکھایا ہی صحابہ نے، تم کہاں سے لے آئے ہو بات؟ ان کا اختلاف تھا، قربان جائیں۔ پھر حضرت عمر اور جذباتی ہوئے، سر سے امامہ اتار لیا، کہنے لگے شہزادے عمر کے سر پر یہ جو عزت کے بال ہیں یہ آپ کے نانا کے اگائے ہوئے۔ تو جب تک صحابہ کے دروازے پہ حاضری نہیں دو گے، اہل بیت کی محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ ادب کا پتہ کیسے چلے گا؟ ان کی محبتوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، فرماتے ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو جس کمرے میں حضور جلوہ فراز تھے وہاں جگہ کچھ کم تھی، اور صحابہ بالکل حضور کے مقدس قدموں میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور باہر بھی جہاں تک جگہ تھی کونوں میں دیواروں سے لگ لگ کے صحابہ بیٹھے تھے۔ اچانک ایسا ہوا کہ مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے۔ ہر صحابی چاہ رہا تھا میں اٹھ کے مولا کائنات کو جگہ دوں، کیونکہ سب جانتے تھے علی کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض نفاق ہے۔ ہر ایک چاہ رہا تھا میں اٹھوں، اپنی جگہ چھوڑوں، گنجائش بناؤں اور شیر خدا کو بٹھا دوں۔
قربان جائیے، سارے ہی چاہ رہے تھے، پر پتہ ہے سب سے پہلے کون اٹھے؟ جو نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق، جناب صدیق اکبر سب سے پہلے اٹھے، اپنی جگہ خالی کی، مولا علی کا بازو تھاما، اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ اب صحابہ کا مجمع ہے، حضور جلوہ فراز ہیں، کوئی تبصرہ کر ہی نہیں سکتا، حضور خود ہی بولے، فرمایا دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا؟ دیکھا تم نے یا رسول اللہ؟ دیکھا۔ حضور فرمانے لگے کوئی عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچانا کرتا، صاحب عزت ہی کسی کو عزت دیتا۔ عزیزو، یہ تو ہمیں ان لوگوں نے سکھایا ہے۔ اس لیے وہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اب غصہ نہیں آتا، اب تو ترس آتا ہے کہ یار تم کیا دھندا کر رہے ہو تقریر چمکانے کے لیے؟ ان لوگوں کے مابین تم اختلاف بیان کرتے ہو جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں۔ تو جن کو قرآن مجید کہہ رہے رحم دل ہیں، نس آ گئی، تم مزید کوئی نیا عنوان کیا بیان کرتے ہو؟ تو بھائیو، ایک تو یہ کہ ان سے احترام کریں، اور دوسرا یہ کہ سمجھیں ان کی محبت اور عقیدت ہمیں کس نے سکھائی۔ تیسری بات، بہت مشکل نہیں ہے فلسفہ کربلا سمجھنا، کیونکہ لوگ پیغام امام حسین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ وہ ہمارے بعض صوفی ایسے ہیں درویش، کہتے معرفت نو سمجھنا سارے دے بس دی گل نہیں، تاکہ کوئی بندہ اس پینڈے پوے ہی نہ۔ وہ اللہ کے بندے، یہ معرفت کیا ہے؟ سادہ سا اخلاق ہنسنا ہے، باطن کو سنوارنا ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے، عاجزی پیدا کرنا، یہی ہے سارا۔ آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ مثلا صرف آپ بھگا رہے ہیں لوگوں کو، اور انوکھے انوکھے لوگ، یعنی بعض اوقات نا ہنسی آتی ہے، بیچارہ ایک دن بھی کسی ادارے میں نہیں گیا، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا، کچھ پتا نہیں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، کہنا مولویوں کی پتا معرفت کی ہوں۔ میں کہا جیڑی تیرے کو لے واقعی کسی نہیں پتا، بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو، وہ جو تو کہہ رہا ہے نا واقعی وہ نہیں پتا، تو سچ ہے۔ تو عجیب لوگ ہیں، اور جناب وہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بڑی حیرت انگیز بات کر رہا ہے۔ تو سمجھ لینا ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ واقع کربلا واضح ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد واضح۔ امام حسین نکلے تھے کہ ظلم نہیں کرنے دیں گے، جبر نہیں کرنے دیں گے، بربریت نہیں کرنے دیں گے، غیر اخلاقی انداز نہیں اختیار کرنے دیں گے، کوئی بادشاہ جبر